وہ جب ادھر گئے تو سب کی آنکھیں ادھر ہی گڑ گئیں اور کان اسی طرف لگ گئے کہ یہ یہاں کس مقصد سے آئے ہیں، اور گھومتے دیکھے گئے وہ مال میں اپنے یار غار کے ساتھ، جو کہ ان کا رشتہ دار بھی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے منصب کے حوالے سے وہ اسی طرح وہاں جاتے، تو پھر ایسا ہوتا بھی کیوں؟ منصب ان کا جو ہے اس حوالے سے وہ وہاں نہیں گئے تھے، نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہوں گے انہیں وہاں تک جانے کے لیے، وہ لنچ کھانے کے لیے جہاں پر وہ مدعو کیے گئے تھے۔ اچھا، ان کا مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن حیرت لوگوں کو اس بات پر ہوئی کہ ایک صدر کی ملاقات ہمیشہ صدر سے ہی ہوتی ہے، اور آرمی چیف کی ملاقات آرمی چیف سے ہی ہوتی ہے۔ جب عاصم منیر آئے تھے آرمی چیف بن کر منظر عام پر، اور انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا تھا کہ ان کے نام کے گن گائے جائیں اور ان کے نام کا کلمہ پڑھا جاتا رہے، تو پھر انہوں نے پہلا دورہ ایران کا کیا تھا، اور جو خبر آئی تھی اس میں یہی تھا کہ ہم منصب سے ملاقات ہوئی، اور یہی ہوتا رہا ہے اب تک دنیا کی تاریخ میں کہ ہم منصبوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کی ملاقات وزیر اعظم سے، صدر کی ملاقات صدر سے، آرمی چیف کی ملاقات عسکری قیادتوں سے ہوا کرتی ہے، مگر یہاں آرمی چیف جو بعد میں پاکستان کے فیلڈ مارشل بن گئے انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد، اور انہوں نے بقول عمران خان کے خود کو جنگل کا بادشاہ بنا لیا، اور وہ گئے ٹرمپ سے ملنے۔ جو اندرونی خبریں آئی ہیں اس کے مطابق انہیں وہاں ملاقات کے لیے ٹائم نہیں دیا گیا تھا، اور ٹرمپ اپنا ایک اجلاس چھوڑ کر آئے تھے، اور ٹائم جو ان سے طے ہوا تھا وہ 1 گھنٹے کے لیے تھا، لیکن یہ 2 گھنٹے پر محیط ہو گیا۔ چلیے جناب، ملاقات ہو گئی، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن یہ ملاقات وہ لوگ جو بہت مصروف ترین لوگ ہیں، اور ان دنوں جو حالات جنگی ہیں، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور وہاں سے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں، وہاں جو صورتحال ہے اس کے مطابق دنیا میں بھی بڑی ہلچل ہے، اور دنیا افراتفری کا شکار ہے، اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست اس وقت سکون سے نہیں ہے۔ اور اس میں جو آرمی چیف اور امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ ملاقات خیر خیریت پوچھنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ ملاقات مطلب کے لیے ہوئی ہے۔ یہ ملاقات جو ہے وہ کیا کچھ خریدنے کے لیے ہوئی ہے، کچھ بیچنے کے لیے ہوئی ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے ہوئی ہے، یا پھر پاک بھارت جنگ کے حوالے سے ہوئی ہے جو کہ ماضی میں ہوا، اور کیا اسرائیل ایران جنگ کے حوالے سے ہوئی ہے، یا مسٹر ٹرمپ نے کوئی اعزاز اپنے نام کرنا چاہا ہے اس کے حوالے سے ہوئی ہے، یا پھر اس اہم مسئلے کے حوالے سے ہوئی ہے جس کی طرف عوام کی نظر ہے اور جو عوام سننا چاہتے ہیں، یعنی کہ عمران خان کے حوالے سے۔ لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جنگی حالات ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان، اور ملاقات جو ہوئی سو ہوئی، لیکن آخر میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، احباب کہتے ہیں، جو خاک نظریں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کی باڈی لینگویج وہ نہیں تھی جو ان کی زبان الفاظ ادا کر رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آئی لو پاکستان، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک جملہ اور کہا، اور وہ یہ تھا کہ لیکن مودی بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ اب پاکستانی افراد جب اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں وہ تو یہ تو بتاتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ نے یہ کہا کہ آئی لو پاکستان، لیکن انہوں نے ہمارے جو پاکستانی احباب ہیں وہ مودی کا تذکرہ وہاں سے مٹا دیتے ہیں۔ اور اس کی خبر یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ ان کی ملاقات ایک ہونی ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پاؤں چل کے وہاں پر آئے جہاں سے ان کو ملنا تھا، اور وہ وہاں اس لیے نہیں آئے تھے ملاقات کے لیے، پھر واضح ہو کہ وہ وہاں کسی چیریٹی کے پروگرام کے حوالے سے گئے تھے۔ بہرحال عاصم منیر وہ شخصیت ہے جو اپنا مطلب نکالتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اس وقت کیا جو ایک چھیڑ چھاڑ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی، جسے جنگ کا نام دیا گیا، اس کے بعد خود کو فیلڈ مارشل بنا لیا، حالانکہ یہ جنگ فیلڈ میں نہیں ہوئی تھی۔ اس کی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں پاکستان کے فوجی سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ظہرانے پر مدعو کیا، ظہرانہ یعنی کہ لنچ پر، اور دونوں کے درمیان مشرقی وسطی کی صورتحال سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔
ایک کو لینا ہے اور دوسرے کو بھی لینا ہے، دینا کسی کو نہیں ہے یہاں، اور دینا اس کو ہوتا ہے جو ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ خیرات دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عوام کا حق چھین کے دینے کی بات ہو رہی ہے، اور جو ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں بیچنے والوں نے خریدنے والوں کو کوڑی کے مول بیچا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لنچ کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ کو آنے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بھارت کے ساتھ جو کشیدگی تھی اسے روکنے میں عاصم منیر کا کردار اہم تھا، اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب انڈیا پاکستان کی یہ ایک جنگ نام نہاد جنگ شروع ہوئی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ ان کی صدیوں پرانی لڑائی ہے، یہ خود ہی اپنے مسئلے کو حل کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں کی جنگ رکوا دی، جنگ رک گئی۔ پاکستان نے تو تسلیم کر لیا کہ جنگ ٹرمپ نے رکوائی ہے، لیکن مسٹر مودی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے امریکہ کے کہنے پر جنگ روکی ہے، کیونکہ انہیں اپنے ملک میں اپنے عوام کے سامنے، اپنے اداروں کے سامنے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور لوگ ان سے جواب طلب کر رہے ہیں، اور وہ نہیں مانتے کہ ٹرمپ نے جنگ رکوائی ہے۔ اور امن کے حوالے سے، یعنی کہ یہ دونوں کے درمیان جو کشیدگی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اعزاز ٹرمپ اپنے سر لینا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں امن کا نوبل انعام دیا جائے، تو چونکہ پاکستان ان کی باتیں مان لیتا ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر خود بقدم خود چل کر وہاں تک آئے ہیں بن بلائے، اور وہاں جا کے انہوں نے ٹائم لیا ہے، تو ضرور وہ ان کی باتوں سے اختلاف نہیں کریں گے، اور انہوں نے یقیناً ان کی باتیں مان لی جب ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کا کردار ہے جنگ روکنے میں عاصم منیر کا، ٹرمپ نے اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ عاصم منیر سے ملنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں نے جنگ روکنے کے لیے انہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے لنچ میں مدعو کیا ہے، کیونکہ میں نے جو جنگ بندی کرائی ہے اس میں انہوں نے اچھا کردار ادا کیا ہے اور یہ تعریف کے مستحق ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک امریکن صدر کی ملاقات آرمی چیف سے، پاکستان کے جو فیلڈ مارشل کہلاتے ہیں اب، ان سے یہ غیر معمولی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا، صدر سے صدر کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن جو عمران خان کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بادشاہت ہے ایک شخص کی، تو وہی سارے فیصلے کر رہا ہے، جہاں جانا ہوتا ہے وہ خود جاتا ہے، اور وہ تمام شعبے اس وقت چلا رہے ہیں۔ جب وہ ایران گئے تھے تو آرمی چیف کے حیثیت سے گئے تھے، عسکری ملاقاتیں وہاں انہوں نے کی تھی، اور اب وہ امریکہ گئے ہیں تو انہوں نے صدر سے ملاقات کی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بھی عسکری افراد سے، شخصیات سے ملاقات کرتے، لیکن انہوں نے یہ ملاقات کی، اور یقیناً اس میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے بات کی گئی ہوگی۔ آگے چل کے سنیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے، یعنی ایران اور پاکستان کے معاملے کے حوالے سے کیا کہا، اور اس میں کتنی سچائی ہے۔ سچائی تو یقیناً ہے۔ یہ بھی خبر ہے کہ جب ان کو بلایا گیا، آرمی چیف کو وہاں لنچ میں مدعو کیا گیا، تو ادھر مودی جی کو بھی دعوت دی گئی کہ وہ کینیڈا تک تو آئے ہوئے ہیں اور تھوڑا امریکہ تک بھی آ جائیں، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا، وہ نہیں آئے، اور لیکن فون پہ طویل بات چیت ہوئی اور اس میں بہکایا گیا آرمی چیف کے خلاف، پاکستان کے خلاف بہت سی باتیں کی گئی، اور اس شخصیت کے خلاف بھی بات کی گئی جو اس وقت ان سے پاکستان کی طرف سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ یہ ملاقات چونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے بعد ہوئی تھی، تو بہت سی باتیں اس میں یقیناً ہونی تھی، اور اپنا وہ کریڈٹ بھی سر لینا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ میں نے وہ جنگ رکوائی، اور پاکستان یہ تسلیم کر چکا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جنگ رکوائی گئی، ان کی پہلی بات کو بھول کر، جو میں نے اوپر بیان کیا۔ اچھا، اور پھر ایک انڈیا ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جنگ انہوں نے امریکہ کے کہنے پر بند کی ہے۔ عاصم منیر سے ملاقات کے بعد جو امریکن صدر نے میڈیا سے بات چیت کی، اس میں کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں، دونوں ممالک یعنی بھارت اور پاکستان کی قیادت واقعی قابل تعریف ہے، اور تجارت کی بات بھی یہاں پر ہوئی، لیکن تجارت تو صرف کیا ہے پاکستان کے پاس، تو پاکستان وہ غریب ہے، پاکستان وہ فقیر ہے جس کی گدڑی میں لال ہے، لال لام الف لام نہیں، ریڈ والا لال نہیں، لال یاقوت جواہر سونا جو قیمتی پتھر وغیرہ ہوتے ہیں، لال وہ والا لال ہے پاکستان کی گدڑی میں، اور پاکستان کا چپا چپا بہت قیمتی ہے، اور منرلز کا مسئلہ جو کچھ دنوں پہلے خیبر پختونخوا کے اور گلگت کے اٹھا تھا، وہ یہی، اگر پاکستان میں کوئلہ بھی ہے، نمک بھی ہے، تو یہ بھی بہت قیمتی ہے، دنیا کے کئی ممالک کے پاس یہ بھی نہیں ہے،
اور یہ خرید و فروخت کی بات ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جب جنگی حالات ہو تو سمجھیے کہ کچھ اڈے چاہیے ہوتے ہیں کسی اور پر حملہ آور ہونے کے لیے، اور انہی سب حوالوں سے پاکستان کو بات کرنے کے قابل سمجھا گیا۔ یہ جو وہاں مال میں گھوم رہے تھے انہوں نے ٹائم لے کر، اور کتنی جاں غسل محنت کی ہوگی ٹائم لینے میں ٹرمپ کے لیے۔ ٹرمپ ایک اجلاس چھوڑ کر آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے بجائے 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے ٹائم دیا، تو ضرور ان کے کوئی مفاد کی بات ہوگی، ضرور کوئی ایسا فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی بڑے لوگ تو چھوٹے لوگوں کی طرف، چھوٹی سلطنت کی طرف، جنہیں وہ اپنے زیر دست سمجھتے ہیں، زیر نظر سمجھتے ہیں، اور وہ ان سے ایسے کیسے بات کر لیتے ہیں۔ تو جناب یہ ملاقات تو ہوئی کہ انہوں نے کہا آخر میں کہ میں نے تو جنگ کو رکوا دی، میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مودی بھی ایک لاجواب آدمی ہے، میں نے کل رات ان سے بات کی تھی، خود ہی یہ ساری باتیں ٹرمپ نے ہی بتائی ہیں کہ ہم مودی کے ساتھ، بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً یہ سمجھ رہا ہوگا بھارت کے جب فیلڈ مارشل آ رہے ہیں، فیلڈ مارشل تو ان دونوں پاکستان کے بادشاہ ہیں، تو جب وہ آ رہے ہیں تو یقیناً ان سے تجارتی معاملات بہت آگے بڑھ جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اپنی تجارت کو مضبوط کرنا، بہتر بنانا، راستے تلاش کرنا، تو یہ سب کا فرض ہے کہ وہ کرے۔ اور مودی جی نے آخری ترپ کا پتہ میٹنگ سے پہلے پھینکا۔ منیر اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد جو ٹرمپ نے خود بتایا کہ فون کال پر مودی سے بات ہوئی تھی اور فائر بندی بھارت اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے حاصل کی گئی تھی، اور اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ یہ دونوں تیار ہو گئے تھے۔ لیکن اب تک بھارت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فائر بندی ہم نے کی ہے اور امریکہ کے کہنے پہ کی ہے، جبکہ پاکستان اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ ٹرمپ بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ رکوا دی، اور اب انہیں نوبل انعام امن کا ملنے کی بھی اڑتی خبریں سنائی دی ہیں۔ اب جو چند اہم نکات ہیں وہ یہ کہ جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ پاکستان کو اس جنگ میں ایران اور اسرائیل کے کچھ اڈے چاہیے ہوں گے، اور یا انہیں پاکستان سے کچھ اونے پونے خریدنا ہوگا۔ اور ایک تذکرہ انہوں نے کیا کہ ٹرمپ نے کہ ہم نے اس حوالے سے جو بات چیت کی ہے وہ ایران کے حوالے سے کی ہے، ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے کی ہے، اور جو عاصم منیر ہیں فیلڈ مارشل پاکستان کے، یہ ایران کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کا موقف بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جبکہ اس سے قبل یہ بھی خبر آئی تھی کہ اسرائیل کا ساتھ دے گا امریکہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام جس بات کا انتظار کر رہی تھی، اور چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہوں یا پاکستان میں رہنے والے ہوں، کہ اب عمران خان کے حوالے سے کیا بات وہاں ہوئی، اس طرح کی کوئی خبر آئی نہیں، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی خبر کا 2 افراد کے درمیان جب ملاقات ہو اور دونوں افراد وہ ہوں جو کوئی کامیابی کا صحرا اپنے سر لینا چاہتے ہوں، جیسے پاک بھارت کشیدگی کو ختم کرانے کا صحرا ڈونلڈ ٹرمپ لے رہے ہیں اپنے سر، اور عاصم منیر جو ہیں وہ اس جنگ کے بعد فیلڈ مارشل بن گئے، یعنی کہ انہوں نے ایک جنگ لڑی ہے اور انہیں فیلڈ مارشل بن لینا چاہیے۔ تو اس ملاقات کا حاصل جو ہے تمام مطالعے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ہے کہ اب فیلڈ مارشل سوچ رہے ہوں کہ کیوں نہ میں صدر بن جاؤں پاکستان کا۔ ویسے بھی وہ بادشاہ ہیں اور انہی کی شہنشاہیت ہے، انہی کا حکم چلتا ہے ہر شعبے میں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اور وہی سارے معاملات چلاتے ہیں۔ ورنہ کٹھ پتلی ہی صحیح، وزیر اعظم تو ہے پاکستان کا شہباز شریف، اسے وہاں پر بٹھا لینا چاہیے، لیکن وہاں کسی کو نہیں بٹھایا گیا سوائے ISI کے۔ یاد رہے کہ یہ دونوں جو شخصیات ہیں وہ اپنا فائدہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ آپ عمومی نظر ڈالیں ان کے تمام معاملات پر اور حالات پر، عمومی نظر ڈالیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹرمپ تو اپنی ریاست اور عوام کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، کوئی فیصلے کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن عاصم منیر جو اس وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں صرف اپنا سوچتے ہیں، اور یقیناً وہ سوچ رہے ہوں گے کہ سب بیکار ہیں، اب مجھے صدر بننا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جو کسی طاقتور کرسی سے چپٹ جاتا ہے تو وہ پھر اسی سے لپٹ جاتا ہے، اسی کے کرسی کے پائے سے لپٹ جاتا ہے، اور پھر وہ اس وقت ہی چھوڑتا ہے جب اسے حالات چھوڑنے پر مجبور کرے۔ لیکن عاصم منیر حالات سے لڑ جانے والے ہیں، چاہے انہیں ڈی چوک کی طرح
सानहा कोई बर्पा करना हो और लोगों की बेखुनी करने के लिए उनकी जान लेनी पड़े, और अब ये अपना ओहदा हासिल करेंगे, इससे भी आगे फील्ड मार्शल से भी आगे वो मजबूत हो गए हैं। और इमरान खान जो रास्ते से हटाने का असल मकसद था वो यही था। अच्छा, आसिम मुनीर के बारे में जो मैंने जाना और पढ़ा वो यही है कि ये जब बैठते हैं आला शख्सियात के साथ, अस्करी क़यादतों के साथ, तो ये वहाँ पर शिकायतें भी करते हैं, शिकायतें भी लगाते हैं। इमरान खान के दौर में इन्होंने ऐसा किया था और ये ईरान जाकर इन्होंने किया था, वहाँ सारी बातें इमरान खान को बताई गई। फिर वहाँ से इनकी आपस की चपकलश शुरू हुई और इमरान खान इन बातों की गहराई में नहीं जाते, बस वो कह देते हैं और हो जाना चाहिए। वो ये भी नहीं देखते कि ये शख्स उन्हें पीछे से काटेगा या छुरा घोंपेगा पीठ में, वो कुछ नहीं सोचते। और इसी वजह से आज वो जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी आवाम इंतज़ार करती रहेगी, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कि इमरान खान के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। यकीनन कुछ तो बात ट्रंप ने अपने फ़ायदे की होगी, तो वहाँ इमरान खान का तस्करा निकला होगा। इमरान खान का तस्करा पाकिस्तान की सियासत, सहाफ़त, मुआशरत, सकाफ़त, जो भी हो उसमें ज़रूर आता है, और उनके ज़िक्र के बगैर सब कुछ अधूरा है। और वो इस वक्त जेल में है, और उन्होंने जो एजिटेशन के लिए कहा था अपने लोगों को, उसको 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया है, क्योंकि ख़ित्ते में इस वक्त जंगी सूरत हाल है, कशीदगी है, शदीद कशीदगी है, उसमें शिद्दत आती जा रही है। बात मुज़ाकरात की हो रही है ईरान इसराइल के दरमियान, लेकिन जब एक हमला करता है तो दूसरा उससे बढ़कर हमला करता है। और इन हमलों में बहुत सी बातें हैं, सिर्फ आपस की लड़ाई नहीं है 2 मुल्कों की, इसमें चेंज करना है, हालात को तब्दील करना है ईरान में। और इसी हवाले से ये जंगी सूरत हाल है कि सब कुछ बदल के रख दूँगा, और वही हो रहा है वहाँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बदल दिया जाए। अगर किसी रियासत के अवाम और उनके खवास दोनों इस बात पर डट जाएं कि हम मर जाएंगे, हमारी जान की कोई हैसियत नहीं है, हमारे खित्ते की, हमारे नज़रिए की, हमारे मंसूबे की अहमियत है, तो फिर वही लोग हमेशा जीत जाते हैं। और सिर्फ ख़त्म करना जिसका दूसरों को मकसद ना हो, जीत उन्हीं की होती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ ये बात है कि जिस मकसद के लिए इमरान खान को जेल में डाला गया, अब वो मकसद बहुत छोटा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की मिस्टर ट्रंप की इस मुलाकात के बाद आसिम मुनीर को लगता है, आसिम मुनीर को क्या लगता है, जो तज्ज़ियाकार हैं उनको भी लगता है कि ये उनके फ़ायदे की बात है, उनको और मजबूत एक कुर्सी पर जिसमें वो चिमटे हुए थे और मजबूती से चिपक के बैठने का मौका मिल जाएगा। और लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं है, ना होगी, ना इन लोगों को करनी है जो सिर्फ अपने ओहदों को बढ़ावा देने का सोचते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें अवाम से कोई गर्ज नहीं है कि अवाम मरती है तो मरे और जीती है तो सिसक सिसक के जिए या शान और शौकत से जिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है कोई भी मौका हो एक नगमा रिलीज़ कर दें और लोग उस नगमे को सुनते जाएं और सर धुनते जाएं। लेकिन क्या ऐसे हालात में जबकि दुनिया कशीदा सूरत हाल रखती है कि आप सर धुनेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। जिस तरह ये मुलाकात हुई है और इन शख्सियात को ज़ाहिर है अपना फ़ायदा ही देखना है, अपने मौक़िफ़ में कामयाबी हासिल करना है, तो आवाम भी यही देखती है। बताओ हमारे लिए क्या बात हुई? हमारे लिए नहीं तो हमारे जो लीडर हैं, जो जेल में बैठा है कैदी, उसके लिए क्या बात हुई? किसी के लिए कोई बात नहीं हुई है। लेकिन जो बात हुई है हर नज़रिए से और हर पार्टी से, हर ख्याल से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुबस्सरीन हैं वो यही कह रहे हैं, ये जो लंच रखा गया है इसकी पूरी कीमत वसूल होगी। फिर मैं दोहरा रही हूँ कि वहाँ पर जो 1 घंटे का टाइम रखा था वो 2 घंटे पे हो गया, तो इस 2 घंटे की भी बहुत कीमत वसूल होगी। लेकिन खुदा करे पाकिस्तान के लिए और उसके अवाम के लिए जो कुछ भी हो बहुत अच्छा हो। खुदा पाकिस्तान पर, उसके अवाम पर और उसके चप्पे चप्पे पर हमेशा की तरह मेहरबान रहे। मैं हूँ फरजाना रोही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और आइंदा भी देखते रहिए।